ان بزرگوں کی دعائیں لو، اور ان بزرگوں کی دعائیں یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، یہ جو کام کہیں اس کام کو کہو، اگر وہ کام شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے تو ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان کو جواب مت دو، ان کے سامنے بلند آواز سے مت بولو، ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرو، اور باپ چاہے تعلیم یافتہ ہو چاہے بوڑھا ٹیک ہو۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کا باپ صاحب علم ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، دنیاوی تعلیم ہے، تب تو آپ اس کی عزت کر رہے ہیں کیونکہ اس کی دنیا عزت کرتی ہے۔ نہیں، باپ چاہے جاہل ہو، ان پڑھ ہو، باپ کے پاس دولت بھی نہ ہو، لیکن ایک بیٹے کا کام یہ ہے کہ اپنے والدین کی وہ فرمانبرداری۔ لا تعقن والدین، ہرگز اپنی والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، آج ہم اپنا محاسبہ لیں، اپنا جائزہ لیں، وہ بچے اپنا جائزہ لیں کہ آج کتنی فرما برداری۔ آج ہم دوستوں کو تو خوش کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کر لیتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بااخلاق کہلاتے ہیں، ہم دوستوں میں بااخلاق ہیں۔ ہم بااخلاق کہلاتے ہیں کہ رشتہ دار ہمارے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم واقعی بااخلاق جب بنیں گے جب ہم گھر میں بھی بااخلاق ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اور بچے اپنے والدین کے لیے بھی۔ ہم والدین چھڑ کے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان دونوں سے اوفو بھی مت کہو۔ اوفو، کوئی بھی مزاج کے خلاف بات آ گئی تو ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن اوفو، کیا آپ اس بڑھاپے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھیے، الگ جائیے، آپ سے کوئی مطلب نہیں، ہم آپ کو نہیں شریک کرنا چاہتے۔ اس کی بھی اجازت قرآن نے نہیں دی، اللہ نے نہیں دی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے بات مت کرو ان سے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی پیاری بات کرو ان سے، نرم لہجے میں بات کرو ان سے۔ آپ کہیں کے حاکم ہوں، جج ہوں، آپ ٹیچر ہوں، افسر ہوں، پرنسپل ہوں، وائس چانسلر ہوں گے، لیکن آپ گھر میں اگر والدین ہیں تو ان کے سامنے آپ عاجزی اور اختیاری وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، بالکل پستی کے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا لیجئے، یعنی آپ تواضع اور انکساری کی ساری حدیں ختم کر دیجئے اپنے والدین کی طرف، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کریے، اے رب ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں اپنے بیٹے یا بیٹی اپنے بچے کو کتنے دن تو اپنے پیٹ کرے، اس وقت کیا مشکلات ہوتی ہیں، یا آپ کو جب اندازہ ہوتا ہے جب آپ کی بیوی آتی ہے اور آپ کے بچے، اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتی ہے تو اس کے آرام کی خاطر مائیں اپنے راتوں کو قربان کرتی ہیں، خود وہ گیلے پر لیٹ کر آپ کو سوکھے پر لٹاتی ہیں، وہ اپنی صحت کو خراب کرتی ہیں جو دودھ پلانے کی مدت ہے، اس کے بعد بھی کہیں آپ کو ٹھنڈک نہ لگ جائے، کہیں گرمی نہ لگ جائے، کیا کیا وہ کرتی ہیں، اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا، میری ماں نے کیا کیا، میرے والد نے کیا کیا۔ آپ کی تعلیم پر وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں وہ دکھانے جاتی ہیں آپ کی ماں، لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، دعا کریں۔ لہذا اور اس کے بعد جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور اگر اللہ نے ہم کو کچھ عقل و شعور دیا تو معاف کریے، ہم اپنے دوستوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں، والدین کے مشوروں پر عمل نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے خوش قسمت ہیں وہ اولاد بھی جو اپنے والد کے صرف اشارہ اور کنایا اور مرضی کو سمجھتے ہیں کہ میری کس بات سے یہ خوش ہوں گے اور کس بات سے ناراض ہوں گے۔ حضرت مفتی عفان صاحب کا ایک آڈیو سننے کو ملا، شاید میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، واقعی اولاد ہو تو ایسی ہو۔ حضرت مفتی سلمان صاحب، مفتی عفان صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھا رہے ہیں امروہہ میں، ایک بڑے عہدے پر ہیں، بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور فرماتے ہیں بچپن سے کہ میں جب پڑھتا تھا اور حفظ کرتا تھا دارالعلوم میں اور جاتا تھا، اور اگر ان کی نظر پڑ گئی تو کس سے بات کر رہے تھے، اتنا وقت تم نے گھر پر آنے میں کیوں لگایا، تو آج جو بھی تھا یہ
والد کی تربیت کی برکت تھی کہ آج اللہ نے ان حضرات کو کیا مقام عطا فرمایا، ظاہر ہے۔ تو اس لیے آپ کی آخرت کی کامیابی والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، اور والدین سے دعائیں کے لیے کہا نہیں جاتا، آپ بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، والدین تو وہ نعمتیں ہیں، والدین تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنے آپ اپنے اولاد کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کو اس لائق بنائیے کہ والدین کی دلی دعاؤں کو لیجیے، آپ کہیں بھی رہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں دوستوں، آپ کی اگر شادی بھی ہو گئی، آپ کی والدین کو اپنے مشوروں میں سے، آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو، کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، اور والدین کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو، وہ ان کی لائن نہ ہو، وہ ان پڑھ ہو، تب بھی آپ ان کے سامنے ذکر کریے۔ ان کو خوشی ہوگی کہ چلو میرا بچہ اس چیز میں ہم سے مشورہ لے رہا ہے، اس کاروبار کے سلسلے میں مشورہ لے رہا ہے۔ وہ 10 لوگوں سے کہیں گے میرا بچہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ والدین جو تنہائی میں بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی اس توفیق الہی پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمارے بچوں کو ہمارا اطاعت گزار بنایا ہے۔ اس لیے میں تمام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ادھر میں نے سرپرستوں کو کچھ، میں آپ سے بھی، لوگوں کو شکایت ہوتی، لوگ اپنے والدین کی شکایت آ کے کرتے ہیں کہ میرا باپ ایسا، میرا باپ ایسا۔ ارے باپ باپ ہے، ماں ماں۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، خوب خیرات کر رہے ہیں، دین کے کاموں میں بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے کسی جائز عمل سے، آپ کے کسی عمل سے آپ کے والدین ناراض ہیں تو یاد رکھو اللہ بھی ناراض ہے۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی، والدین کی اللہ کی رضامندی موقوف ہے والدین کی رضامندی پر۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جائے، اس کے بعد ہم پچھتائیں کہ کاش کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی قدر کر لیتے، آپ ان کی خدمت کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ لیٹی ہوئی تھی، وہ پہنچے اور ان کے پیروں کو چومنے لگے۔ بڑے امام ہیں، بہت ان کے شاگرد ہیں، سب پوری دنیا ان کو، یہ صاحب علم حضرات سب جانتے ہیں، ہمارے طلباء اور ہمارے علماء۔ تو فوراً ماں اٹھی، ارے یہ کیا کر رہے ہو شافعی؟ کہا میں کچھ نہیں، میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، جنت کو چوم رہا ہوں۔ اس میں آتا ہے والدین کے پیروں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کی فرمانبردار بنو گے تو جنت ملے گی، باپ کی فرمانبرداری کرو گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جنت کا دروازہ صرف نمازوں سے نہیں کھلتا، جنت کا دروازہ صرف تسبیحات سے نہیں کھلتا، جنت کا دروازہ صرف روزہ اور زکوٰۃ اور حج سے نہیں کھلتا۔ ان عبادات کے ساتھ اگر والدین کسی کے ناراض ہیں تو یاد رکھو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ وہی ہماری جنت ہے، وہی ہمارے دوزخ ہے۔ اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، اور ہم چاہیں تو ان کو ناراض کر کے دوزخ کا راستے کی طرف چل دیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی جیسے آج کبھی بھی انسان سوچتا ہے، میں خود سوچتا ہوں کہ آج اگر کوئی غلطی کرتے جب والد و ماں باپ زندہ تھے تو ایسی شخصیتیں زندہ تھیں، ایسا سایہ ہم پر تھا کہ وہ ہماری غلطی پر تنبیہ کرنے والا تو کوئی موجود تھا۔ لیکن جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو اب ہم آزاد ہوتے ہیں کہ دیکھو آج ہم اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو کوئی ٹوکنے والا ہم کو نہیں۔ اس وقت یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ ماں باپ کا سایہ ہوتا، والدین زندہ ہوتے تو ہماری اس غلطی پر تنبیہ کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا میرے والد صاحب جس دن جمعے کے دن بیمار تھے تو گاڑی کے ذریعے لکھنؤ لے جائے گئے تھے، بالکل خاموش تھے، ہمارے چھوٹے بھائی لے کے جا رہے تھے، اور اس دن ابھی انتقال نہیں ہوا تھا اور کچھ نہیں پتا تھا، ہو سکتا تھا ٹھیک ہو کر آ جائیں، لیکن اس حقیر نے، اس ناچیز نے وہ منظر دیکھا تھا جب وہ گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ السلام علیکم السلام علیکم، حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں کو انسان سلام کرتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے لیکن اس شخص کو نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں جمعے کی نماز پڑھا، حضرت مولانا امام علی صاحب اس وقت باحیات تھے،
لیکن دل پر جو اثر تھا وہ اتنا تھا کہ میں نے جب خطبہ پڑھنا شروع کیا تو میں خطبہ پڑھ نہیں سکا، اور بالآخر مجھے آدھا خطبہ چھوڑ کر حضرت مولانا امام علی صاحب کو پڑھانا پڑا کہ آپ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ یہ ایک تعلق اور محبت کی بات ہے، اور دل میں یہ آ رہا تھا کہ اگر ان کا سایہ اٹھ گیا تو اب وہ کون ذات ہوگی جو ہم کو ہمارے غلطیوں پر تنبیہ کرے، جو ہمیں ٹوکے گی، جو اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہمارا انتظار کریں گے۔ بالآخر دوسرے دن کا انتقال ہوتا ہے، اور اس دن اللہ نے اتنی ہمت دی کہ میں نے کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی۔ بہرحال یہ جذباتی بات تھی، میں نے کہہ دی۔ مقصد یہ ہے کہ اے چھوٹے لوگوں اور بڑے لوگوں، صاحب اولاد، اگر آپ کے بھی والد زندہ ہیں، ماں زندہ ہے، تو ان کی قدر کیجیے قبل اس کے کہ یہ سایہ اٹھ جائے، قبل اس کے کہ آپ ان کو قبر میں دفن کر آئیں اور اس کے بعد پھر پچھتائیں۔ بہت بڑی نعمت ہے والدین، آپ والدین کو وقت دیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، اگر باہر ہوں تو ان کے فون آ رہے ہوں تو فون اٹھائیے، گاہے بگاہے اپنی خیریت سے مطلع کرتے رہیے، اور نہیں تو اگر آپ الگ بھی رہ رہے ہیں، والدین دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں، تو جا کر آپ ان سے ملیے، ان کی خدمت میں بیٹھیے، وہ خوش ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو تو احسان نہیں ہے اگر آپ اپنے والد پر کچھ خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ، یہ کوئی احسان نہیں، انہوں نے بہت آپ کے ساتھ احسان کی۔ حج میں میرے ساتھ 2015 میں ایک شخص تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ اپنی والدہ کو وہ کندھے پر بٹھا کے طواف کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اپنے والد کو کہا لوگ بھیج دیتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے خدمت کا موقع نہیں ملتا ہے، حج جیسا یہاں موقع مل جائے گا، میں بڑا بزنس مین ہوں، وہاں نہیں ملتا۔ تو دیکھو اللہ نے ایسے بھی نوجوان پیدا کیے ہیں جو حج میں اپنے والد کے ساتھ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، جب تک کہ یہ سایہ ہمارے سروں پر موجود ہے، ہم ان کی قدر کریں، ان کی خدمت لیں، ان کی دعائیں لیں، چاہے کوئی بھی ہو، یہ نہیں ان کا عالم ہونا ضروری نہیں، کیسے بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر اس کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا